پنڈ سلطانی بس سٹاپ المکہ ہوٹل پر پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر سیالوی کے اعزاز میں ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس کے میزبان شہزاد بھائی تھے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب سے شہیر سیالوی صاحب کے لیک شہریار خان ایڈوکیٹ اور سردار صفدر خان ایڈوکیٹ نے خطاب کیا۔ اس حوالے سے واحد صاحب جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے خواجہ شیخا سعد رسول اب وقت دعا ہے، اب وقت نگاہ ہے، مت پتریا کے جب وقت پڑا ہے، اب وقت دعا ہے، اب وقت نگاہ ہے، اور وہ دین جو نکلا بڑی شان سے عرب سے پردیس میں آج غریب الغربا ہے، اب وقت دعا ہے، اب وقت نگاہ ہے، اور فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے بیڑا یہ تباہی کے قریب لگا ہے، اب وقت دعا ہے، اب وقت نگاہ ہے۔ اڈا تعلق رنگلی نال ہے، یہ جڑا نوجوان تھوڑے سامنے بیٹھا ہوا اس کا تعلق رنگلی نال۔ اس نوجوان دی عمر 27 سال ہے، اڈے واسے فخر نہیں گالے کہ چھوٹی جی عمر میں اس نوجوان ماشاءاللہ اس دین اسلام واسطے، اس ملک پاکستان واسطے اپنی بہت ساری خدمات کشمیر کی بیٹیاں ماما واسے آواز اٹھائی، اس نوجوان اٹھائی، اور میں نے مسلمانہ تے ظلم ہویا اس نوجوان آواز اٹھائی۔ بار کسی اسلامی ملک تے اگر کسی ملک کی طرفوں انہوں نے عوام تے ظلم ہویا، یہ نوجوان نکلا اس آواز اٹھائی۔ پاکستان نے کوئی بھی ایشو بنا، کوئی بولا یا نہیں بولا، یہ نوجوان بولا۔ میں صرف گل نہ پہ کرنے توڑے سامنے جڑا میڈا موقف ہو سی ہو جھوٹ کی بنیاد تے انشاءاللہ نہ ہو۔ آج کا موبائل انٹرنیٹ کا دور ہے، تسی اپنا موبائل رکھا گے، اپنے موبائل تے یوٹیوب تے سارا ریکارڈ موجود، انہاں ساریاں چیزیں کی سزا نہ آکھ سکتے۔ چھوٹا جی عمل ہے وہ جیڑا گورنمنٹ اس کے خلاف کری نہیں، اللہ پاک کی ذات کو زمین سے سرخرو کیتا، الحمدللہ۔ پولیس والے ہیں، فواد چودھری صاحب منسٹر ہے،
کوئی شخص انہاں مسجد وزیر خان نے وچ جا کے جیڑی حرکت کی کوئی بندہ نہیں بولا اڈے واسطے فخر نہیں گالے کہ اڈا اے بھرا تھوڑا بزرگاں دا اے بچہ اس مسئلے تے بھی بولا اس نے بدلے وچ اساں ایف آئی آر کی گھروں چایا لاہوروں پولیس آئی ایک منسٹر نسل و رسوخ آیا اسی انہیں غلط و ڈرنے والے بالکل ساری دھار اٹھا الحمدللہ یہ کام ہے گل کرنے نہ صرف مقصد تھوڑے سامنے یہ وے کہ اسی ڈرنے والے بالکل نہ کوئی اس اڈے علاقے نہ نمائندہ جیڑا حکومت نے بھیجا یا جیڑا کینڈیڈیٹ ہے جنہاں اسی ووٹا دینے ہیں اپنا اعتماد دینے ہیں وہ اس وجہ تو دینے ہیں کہ ان کا مقام تے وانج کے اڈی واسے اڈی جذبات دی نمائندگی کرے سن تے کہ مقام تے اسمبلی نے ویک یا میڈیا نے ہوتے بول سن آواز اٹھے سن لیکن کوئی بھی نہیں بولا امریکہ چھوٹا جائے تساں واقعہ سنانا اگر تسی اس کی تصدیق بھی کرنا چاہو سارے اڈے بزرگ بیٹھے ہو دوست بیٹھے ہو نوجوان تا موبائل بھی یوز کریں امریکہ میں ایسی اندر ایک چھوٹا جائے پروگرام آیا مختلف یونیورسٹی نے بچیاں بلایا گیا انہاں یونیورسٹیاں دے کالجاں نے اگے انہاں یہ چیز رکھی کہ تسی جیڑے بچے آسن اٹکو اتھے امبیسی نے وچ ان امریکہ نے تعریف کرے سن کرے سن اس طرح کہ امریکہ بہت زیادہ پاکستان نے اندر اس پوری دنیا نے اندر افغانستان نے اندر خاص کر کے امن قائم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے میں داد دینا اس نوجوانہ جیڑا اس ٹائم توڑے سامنے بیٹھا گیا کہ اس اپنی ڈگری کی پرواہ نہیں کی تھی اس گل نہیں پرواہ نہیں کیتی بھئی ماں یونیورسٹی والے کٹ چھڑے سن اس گل نہیں پرواہ نہیں کیتی بھئی میں 2 سال لا چکا ہوں 2 سال میں رہ گئے ماں یونیورسٹی کٹ چھڑے سی ماں میں گھرے والے کو جاگ سکتے ہیں میرے بزرگ کو جاگ سکتے ہیں یہ نوجوان اس امبیسی گیا اس وانج کے بالکل میں کوئی غلط بیانی نہ پہ کرنا ہے تسی انٹرنیٹ تے ویکھ سکتے ہو کہ اس نوجوان آواز اٹھائی اور انہاں اٹھے امبیسی نے ویچ ایک گل کیتی انہاں امریکیاں نے سامنے کہ پوری دنیا نے اندر جتھے بھی ظلم ہو رہا جتھے بھی زیادتی ہو رہی وہ امریکہ نہیں طرف میں سمجھنا یہ بہت بڑی گل میں تواڈے بزرگاں بھراواں انتہائی مشکور ہاں میں تواڈے اگے ریکویسٹ کرنا کہ ہنا اپنے والے الیکشن نے وچ اے نوجوان پی 5 نا کینڈیڈیٹ ہے صبح یہ سمجھ اسی اتلی سیٹ دی ریکویسٹ تواڈے اگے نہ کریں تواڈیاں مجبوریاں ہو سن تواڈے اپنے تعلقات ہو سن تسی اتلی سیٹاں تے بھاویں انہاں راضی کر کے اسی بالکل تساں ڈسٹرب نہ کریں اسی تواڈے اگے یہ ریکویسٹ کریں بھائی اسی تواڈے بچے تواڈے بھرا سیٹ دے تے اڈنا تعاون کرو جے ہار مقدر نہیں گل اسی ہر پلیٹ فارم تے تواڈے نال ہو شہری سیلوی صاحب میڈا تعلق بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہے لیکن جتھے پاکستانیت نہیں گل ہوئے جتھے اسلام نہیں گل ہوئے جتھے عقیدے نہیں گل ہوئے جتھے عقیدت نفس نہیں گل ہوئے اتھے پاویں پاکستان مسلم لیگ نون ہوئے پاویں پاکستان پیپلز پارٹی ہوئے یا کوئی اور کوئی سیاسی جماعت ہوئے وہ پیچھے رہ ویریاں پہلے سے پاکستانی ہے تے سیاسی بات رہی گل اڈے ہلکے نہیں تو ایک سیاسی جماعت نوی نہیں پڑھائی میں پاکستان پیپلز پارٹی نہ لگا کیوں سردار سلیم حیدر لال بڑا کو سیاسی تعلق گھاٹے لیکن اس نال بڑا تعلق بھراواں والا پوزیشن ہی کہ اڈے ہلکے نے ایک گل یاد رکھے ہو جس نے حکومت بھی آئی پیپلز پارٹی ہے تو ووٹ دیتا ہی کہہ نہیں نہ سردار سلیم حیدر آیا تو نہ اسا ووٹ دیتا ہی دیتا جس پارٹی ہے بھی اسا ووٹ دیتا شہیر حیدر سیلوی صاحب تو سب کھڑا وڈیرے سردار جاگیردار اڈے ہلکے تے چھائے رہے چھائے پہ انہوں نے کوشش ہی ویکو نواں بتانا اسا دبانے نے کوشش کی اگے نہ ایک گل تو سب یاد رکھنی اسی جمعے تو بڑ وڈیرے ووٹ دینے ہونا تک بھیا کتے پڑھا کے سائیں دور تلے کسے جتے وہ بھی ایک پارٹی پڑھانی بھی ہونی ہے دوئی پہ چھاپا مروینے پہ بھجو وہی تو چاہو پیڑ لگے بھجو
ਭਾਵੇਂ ਖੁੰਡਾ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਤਰ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੜਪੈਂਚ ਬਣੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੇਕਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾਂ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। लिहाजा इस चीज़ मैं पीपल्स पार्टी ने कारकुन होने के बावजूद अप्रिशिएट करना कि नवे जो ना आना चाहिए और हल्के ने जो ना कोशिश करके अपने हल्के बारे आगे आना चाहिए। उसकी वजह ये कि इतने ठेकेदार एक बंदा बातरों छुटना, एक गुजरातों छुटना, शौकत अजीज जिसने प्यू दादे ने कहा पता नहीं गारंटी शुदा तो को पता दस सकना शौकत अजीज ने प्यू ने के नाम है वो पता नहीं कत्थों आया अमरीका चो इंपोर्ट किया इतने आन कट को इलेक्शन लड़ाया जिताया अड्डी सियासत आज भी टोटली ना अड्डे को कोई स्कूल है ना कॉलेज है ना कोई अस्पताल है। अगर गल करने तो ना दर्द पाना सच्ची गल मैं गल सच्ची करना वो उसने भाई ये जो सी जो सी 70 90 में शहीद सालवी साहब लफ्ज 70 90 में फाइट करने वाला शायद साहब पता कि नहीं। जिंदगी की एक गल याद रखियो सच्ची गल जिथे करनी पवे जिस स्टेज करनी पवे जिस जाई ते करनी पवे कसूर तोड़ा भी है कसूर मेरा भी है। अगर असी तो छकड़े मार के अटक वा सकने तक उस तरह जलसा होया इमरान खान ना ये तो तुसी भी गए हो 2-4 बंदे मेरी बरादरी नहीं भी गए तो असी भजने गए जिस टाइम ते तो दमेल रोड है खड्डे खुडे तो एक पोस्ट चाड़ के जले हो गए उस 3.5 साल यूनियन काउंसिल पिंड सुल्तानी ने कड़पैंचा ना यूनियन काउंसिल पिंड सुल्तानी ना इतना वो भी नहीं है कि ऐसा कोई एक रोड जा ये अस्पताल की गल की 70 खान नाल एक वादा पे करना अगर पीपल्स पार्टी तो नून लीग नहीं कदे हुकूमत बच बचावे नहीं 3 महीने 4 महीने 6 महीने चल रहे नहीं पर सुल्तानी अस्पताल इतने लगी तरह तो पीपल्स पार्टी ना भी ना चल। सब तो पहले अड्डा मफाद अपना में अड्डे हल्के ना मफाद है अड्डे बंदा ना मफाद है और शहीद अब्दुल सालवी साहब दो ही गल ना मुझसे रसालत नहीं गल होवे ना तुसी ठेकेदार हो ना मैं ठेकेदार ना नॉन ठेकेदार है ना पीपी ठेकेदार है ना तरीके ना पीएनपी जिथे ईमान नहीं गल होवे जिथे हक नहीं गल होवे जिथे सच नहीं गल होवे उत्थे जेड़ा सियासत करना रहे उसते बाद उसना मैं कायल नहीं हां जिथे हक नहीं गल होवे असी तोड़े नाल खड़े हुए हैं असी तरीके लपैक ना खड़े हुए हैं असी पीएनपी ना खड़े हुए हैं जिथे सच बरसो जिथे हक आखसो उत्थे असी लड़सा भी मरसा भी गिरफ्तारी दे सा भावे अपनी हुकूमत होवे ते भावे जिस मर्जी हुकूमत टिकी दो ही गल मैं आखने थे तक ना मैं शहीद अब्दुल साहब इन्होंने चाचा मलिक अरशद भी साहब बड़े बुजुर्ग इन्होंने बुजुर्ग कर्नल हैदर साहब इन्हें एक मेहनत की 25-26 साल 28 साल की उम्र है उसने भी जमाना तलब इलमी तो होना तक बनाना ना अपने आप के स्टेज पे जाया असी उन्होंने लोगों च जिन्होंने नड़ी डटा ही कोई एक पीछे आखा ना भाई हूँ तो अड्डे पीछे कोई भी कोई नहीं अल्लाह ही अल्लाह उस तो बाद बिल्कुल खाली है। लेकिन एक गल याद रखियो सकियो अगर जिस पोजीशन च तुसी चलने पे हो मैं बिल्कुल खरी ने सच्ची गल सुना अड्डे हल्के ने विच ठेका पक्का असा मोड़ के जनाब वोट देनी हो फलाना साहब फेसबुक तुसी देखो ना भाई जीतेगा वो जिसको फलां हमायत करेगा जीतेगा वो जिसको फलां हमायत के मतलब है असी गाइयां असी तो गाइयां में जिस दिल लगना डला घेर के असा आगे ला के ने तो चलो भाई वोटा चा के दिया मैं अगर तो तुसी सारे गए हो अटक जल से नजरियात नहीं गल होवे तो छोड़ो सारी गल्लां छोड़ो शहीद आखना तो कुड़ियां भी बैठी हुई निकी पले कुड़ियां बैठी हुई निकी पले शेख रशीद आखना लो रानी ना अच्छे भी मारे तुसी मैं दसो ही एटा कल्चर है एटा कल्चर तो नहीं है कोई जरूरत कहनी इतने कोई जनाना लगी वेला ये तो लगी वेला ना बंदे जो वोट के आग चाक उसी तक उसने कान लागना खबरदार तक इस गई असा ही हिस कल्चर बिल्कुल प्रमोट नहीं करना जिथे गल होवे इसका नहीं जमात कोई भी होवे उसमें खड़े हो बनो जिथे गल होवे हक नहीं कोई बंदा होवे उसमें खड़े हो बनो। लेकिन याद रखियो वो लोग जेडे ठेकेदार बने पे उन लोग जिन्हें खून पीता पीने टाइम पीने रासन शुरू तो कहेंगे होने तक असी जमे 32-35 साल से रोने ठोने गुजार छोड़ी असल पक्के ठेकेदार तो लोग इस बारी प्रमोट नहीं करना। एक गल याद रखियो अगर इन्हें पहले कुछ किया हुआ तो वक्त तकरीरा सुन कर तकरीरा दिहाड़े आसन वक्त आखो फलाने साहब हिंज करते सन फलाने साहब होंज करते सन वो वक्त गुजर गया जिस अफगानिस्तान के तलबाना कोट पे बोनी असा भी कुछ लभ गए वो वक्त गया गुजर और गल ही काम मुंह करे सी जिसके जोर हो बगैर जोर तो जित के भी मैं तका कहना काम
कोई नहीं होया जितने ने एक नहीं पांच पांच सीटों तो जितने आखिर देवे वा जगह के फिर रहते बात कोड़ के ना लग गए लिहाजा करना ही वे गैरत का मुजाहरा करना सारे दोस्तों वोट आजाद होनी वोट उस बंदे दो जिस ते तुड़ा ज़मीर मुतमैन होवे दिल मुतमैन होवे कि ही बंदा ठीक है लेकिन सिर्फ एक मैनी तुड़े के 10-50 से गुजारिश है जेड़े पक्के ठेकेदार हैं जेड़े पक्के पैच हैं पीऊ दादे तो हमारे बुजुर्ग ने उन्हें वोट देने रहन अड्डे चाचे मामे माल सारे थे वोट देने रहन लेकिन अड्डी हालत ही वे यकीन मनो आज एक रोड मारे आज ही जनाब ही दोमेल वाले रोड वो अड्डे एक बंदा को बनवा के ना रोड वो आखना भी मैं बड़ा बड़ा काम कराया भाई यही 2 किलोमीटर रोड मैं पकवाई उस रोड की सियासत छोड़ो तुसी अपनी अहमियत पहचानो सोलह तो अड्डे को वैल लगे पैन OGDC ने फंड इकट्ठा है ला छोड़न पूरा इलाका चमक बजे अड्डे को इतने यूनिट काउंसिल च फंड इकट्ठे होने नहीं की रोड छोड़ जड़ी बनावना कोई गल ही कोई नहीं कोई बंदा ईमानदार अगे आवे ती निके में मोटे काम करना कोई प्रॉब्लम कोई जिना सा काम बनाई फिरना है लिहाजा ई करो अपने जेड़ा मफादात हो जाती मफादात हो ना पीछे छोड़ के आज जेड़े असि इस पोजीशन खड़े हैं कि बच्चे 15-20 14-15 साल पहुंच पे अगर असि होन भी भेड़ बकरियां को चल रहे हैं तो यकीन मनो अड्डे जाकुत भी हमें जिंदगी गुजार दे कौमी मफाद जाती मफाद तो उते रखो जिते गल हक नहीं होवे उते खड़े हो जाओ भावे 70 होवे भावे कोई बड़ा होवे भावे कोई निका होवे भावे शहीद सादर सियालवी होवे सच्ची गल जिते होवे उते खड़ वजो जे सच्ची गल होवे तो अगले जवाब दो भाई सिखो असि तोड़ ना कोई इलाके कभी भी पसमानदा नहीं होते हमेशा सोच पसमानदा होती है और जिन जगहों पर जिन इलाकों में जहां पर इतने बाशऊर लोग मौजूद हों लाजमी बात है कि आज तक अगर काम नहीं हो सके या काम नहीं किए गए तो उसकी एक बुनियादी वजह थी और वो बुनियादी वजह ये थी कि हम अपने ज़ाती मफादात को इज्तमाई मफादात पर कुर्बान नहीं कर सके हम में से हर शख्स ने फ़कत अपना ज़ाती फ़ायदा सोचा है किसी भी बंदे ने इज्तमाई फ़ायदे को ज़ाती फ़ायदे के ऊपर तरजीह नहीं दी वगरना ये कभी भी मुमकिन ही नहीं था कि हमारे साथ जो सलूक हुआ या हो रहा है ऐसा होता। ऐसे गांव में खड़े होकर खिताब कर रहा हूँ कि जिस गांव में अभी रमज़ान के आखिरी दिनों में एक जवान जब शहीद हुआ और मैं उनके वालिद से मिलने गया अब्दुल मालिक साहब आपको मुस्तफ़ाई शहीद साहब इन सब लोगों की तरबियत दान नवाज साहब की इनके बुजुर्गों की तरबियत जो इस इलाके में की गई उसका नतीजा क्या था कि सूबेदार साहब से पास गए मैंने कोई परेशानी कोई मसला मसाइल कहते पुत्र परेशानी मेरा पुत्र शहीद होया मैं पता ही नहीं लगा पिंड सुल्तानी आलिया ने मैंने रोन नहीं देता इतना हौसला यहाँ आप जाएं जिस मर्जी एक गली में घुसते नहीं है कि पहले आपको बेहतरीन पेंटिंग से मीनार पाकिस्तान पे नजर आ रहा है कहीं अल्लामा इकबाल की तस्वीर कहीं कायदे आज़म की तस्वीर ये मैं समझता हूँ जिला अटक में सबसे ज्यादा नजरियाती लोगों का अगर कोई गांव के लाने का हकदार है तो ये यही गांव है जिस गांव में हम खड़े होकर आपसे खिताब कर रहे हैं और फिर मैंने फख्र है इस गल का साढ़े इस इलाके में उसी जिले के किसी मर्जी ग्राएं चले मजो कोई कब्रिस्तान है जानी जिथे पाकिस्तान का परचम ना लगा हुए गाजियां ते शहीदा का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान में सब तो वध के अगर किसी शहीद देते तो साढ़े इस जिला अटक देते अल्हम्दुलिल्लाह मसला की मसला है कि असी गुलामी पे कर दे त्रै चार घराने जद्दी कुश्ती पे करने साढ़े इस इलाके नूं मेरे भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा के चंगे स्कूल नहीं देते गए क्यों नहीं देते गए कि साढ़े मज़ारे जेड़े साढ़े कदमां च बहंदे ने अगर उधर बच्चा पढ़ लिख गया तो वो कुर्सी मंगेगा वो कदमां च नहीं पाएगा वो जद्दी पुश्ती गुलामी जड़ी है वो आगे टुर नहीं पाएगी मैं लोकी पिंडा तो तालीम हासिल करके शहर नस बनते मैं शहर तो कोयटा तो भावल नगर तो कोकाड़े तो जिथे जिथे बुजुर्गों की पोस्टिंग होती रही है तालीम हासिल करके 5 साल तो पिछे वापस अपने गिराए आया इस इलाके के बच्चों को पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से लोकल सतह पर मैं इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं रहा पहले उसकी भी वजह है कि कल को मैं आवा तो लोग मैनू मेरे बुजुर्गों के नाम तो बाद पहचाना ये ना कहें कि मरूसी सियासत आ गई है लोग पहचाना तो पहचाना शहीद सियालवी के दिनों आया है तो आया नजरिए हमारे
تائیں میں الگ پولیٹیکل پارٹی بنائی, الگ پہچان بنائی. اج میرے بزرگ بھی دستے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ پتر ساڈا ہے, بھتیجا ساڈا ہے, پوتا ساڈا ہے. علاقے کسی بندے یہ تنقید نہیں کی کہ بھئی یہ بھی وہی موروثی سیاستدان آ گیا. الحمدللہ سر بھی یہ گل جانتے ہیں, اس کی تائید کرے سن. کچھ گل میں تساں دساں, میں تھوڑا جا ماضی دا اپنا ماضی تھوڑے سامنے رکھنا چاہتا تاکہ تھوڑے واسطے آسان ہو بن جائے گل سمجھنا کہ اسی کیویں مسائل حل کرنا. دیکھو ایک ہوتا ہے گلی دا معاملہ, چھوٹی جی سڑک دا معاملہ, لوکل سطح وہ اوکھا یہ قومی سطح دا معاملہ سنبھالنا ہوگا, وہ اوکھا یہ بین الاقوامی سطح دا معاملہ سنبھالنا ہوگا. میں تو ایک گل دساں, بات جدوں تک ہے کہ جناب اسی ٹھیکیدار ہیں یا نہیں ہیں, میں فوکس کیتا ہے کہ جناب ناموس رسالت دا معاملہ اگر ہے یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ ہے تو میں مدرسے مسجد اچ نہیں گیا, میں کالجاں یونیورسٹی اچ گیا جتوں کرنل جنرل پیدا ہوندے نے, جتوں اے سی ڈی سی پیدا ہوندے نے, جتھے ڈی پی او سی پی او وکیل تے جج پیدا ہونے. اتھے نا لینا نظریہ پاکستان دا اوکھا ہو گیا سی. مالوی سلمت تے جڑے لبرل ٹائپ دے لوگ سن اتھے حاوی ہو گئے سن. لبرل ایجنڈا, سیکولر ایجنڈا ہوتا ہے, ایتھزم, لادینیت حاوی ہو گئی سی. میں کہ جناب مسجد پنکھے دے تھلے بہ کے 250 مسلمانہ نعرے تکبیر لانا سوکھا کام ہے. یونیورسٹیاں پینٹ کوٹ کے ٹائی پا کے نکلتے ہوئے ختم نبوت کا نعرہ لانا اوکھا کام ہے. تو اسی وہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی, اسے کر کے دکھائیں گے. مستقبل دے وقت پہ ساموں میں علاقے چلا کے میں آ کے اتنے بچیاں نو کتاب بند کرا دینا جدو پڑھانا واسطے آتا. میں کہ بچہ تسی رٹا لاؤ گھر بہ کے بھی نہ نمبر تھوڑے آ جاؤ. میرا فوکس کی ہے آدھا گھنٹہ میں اپنے اس علاقے کی بیٹی کو کھڑا کرتا تھا ڈائس پہ, بیٹا بولو تمہارے نمبر کم آتے ہیں, والدین کو شکایت نہیں کروں گا, اگر تم بولو گی نہیں تو میں والدین سے شکایت کروں گا. ٹاپک دے دو پھر آؤ بات کرو, دلیری کے ساتھ اپنے بیٹے کو بولتا تھا اس علاقے میں. کوئی 4,500 بچے میرے ہاتھ سے نکلے ان 5 سالوں میں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں میں نے دلیری, خودداری, حریت, غیور بنایا. اس سے کیا ہوا کہ جھمٹ کے علاقے کا اور چھپ کے علاقے کا ایک بزرگ میرے پاس آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ شہیر صاحب ڈی ایچ کیو میں ایک سینئر آفیسر کی بیگم صاحبہ لائن توڑ کے ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس جانے لگی تو میری بیٹی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ محترمہ تم قانون کی پاسداری نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ تو 2 پولیس والوں کے ساتھ ہے, پتہ نہیں ہے بیٹی کو اریسٹ کرتے ہیں, میرے خلاف پرچہ کرتے ہیں, ٹھیک لوگ نہیں ہیں. آپ مانیں گے وہ کہتا ہے میں نے بیٹی سے کہا تم نے کیا کیا؟ کہتی ہے وہ ہم کون ہیں, ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ کوئی بھی بڑا افسر آ جائے اور لائن توڑ کے آگے سے آ جائے. نہ بجی نہ, میرے استاد نے میری تربیت کی ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے جو مرضی قربانی دے سکتے ہو کرو. تو میں نے انہیں کہا کہ جو میں پچھلے 4-5 سالوں سے پڑھا رہا ہوں نا, میرے بچوں نے پوزیشنیں لی بورڈ میں, مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی. مجھے خوشی آج ہوئی ہے کہ میری بیٹیاں اس علاقے کی اس قابل ہو گئی ہیں کہ نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کو کل کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہو جائیں. یہ خوددار ہو گئی ہیں, نسلی جدی پشتی غلامی حاصلات مار چڑھی ہے الحمدللہ. وہ دے بعد کوہاٹ یونیورسٹی تھوڑے کھولو 1 گھنٹے دے فاصلے تھے, جنٹ تو اگے لگے بن جاتے. کوہاٹ شہر ہے جتوں پورے فاٹا تو پورے خیبر پختونخوا تو ڈیرہ اسماعیل خان تو لے کے پشاور تک نوجوان پڑھنے واسطے آتے ہیں. ایک نقاب پوش بیٹی سٹیج پہ کھڑے ہو کے دھڑلے نال تقریر کر رہی سی. مینوں اتنے یونیورسٹی دے وائس چانسلر پرنسپل صاحب نے بلایا سی. تسی یقین کرو وہ بیٹی جدوں میری آنکھیں چانسو آ گئے جدوں مینوں بلانے واسطے کہنے لگی کہ بھئی انہاں دا اے تعارف ہے, وطن ماضی سے یہ کیتا, لیکن ایک اور تعارف ہے کہ میرے استاد محترم نے. یقین کرو میں کیا ہوں ساڑھا علاقہ تر ویسی انشاءاللہ تعالی. میں اتنے ٹورنامنٹاں تے جانا تو میں کہنا جناب مینوں مہمان خصوصی اتنے نہ بلاؤ, میں بطور خادم آ ویسا مہمان خصوصی تے شہداء دے والدین نو بلایا کرو. کل کو کوئی پوچھے کہ کینڈیڈیٹس ہیں موازنہ کرو کس کی کیتا علاقے ہمارے, کس کی کیتا قوم واسطے. لوگی کہنے کہ فلانے تے سانو سڑک بنا کے دیتی, فلانے سانو گلی بنا کے دیتی. شہیر کی کیتا ہے, شہیر سانو قوم بنا کے دیتی. ماضی اٹھا کے بیٹھا توڑے تو پنج سلطانی تو گزر کے 8 گڈیاں پولیس دی گئی سن رنگلی گرائم آ گرفتار کرنا آسے.
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਚਲਨ ਵੇਖ ਲਓ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਟਾਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਟਾਰਚਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਮ از ਕਮ ਮੈਨੂੰ ایک چیز کا میں شکریہ ادا کرنا اس علاقے دا کہ جدوں بھی میں ایک نوبل کاز آسے اسلام آباد کی سڑکاں سے دھرنا دیتا میں کدی اٹک دا نام نہیں لیا کہ اٹک تو میرے اہل علاقہ تشریف لائیں، کدی نہیں میں کہا کہ تسی آؤ۔ یقین کرو سب تو ود کے اگر کوئی میں رسپانس ملا تو جنڈ پنڈی گئے فتح جنگ تو ملیا اتنے، تو میں انہوں نے پوچھا بھی میں تجھ سے کال نہیں کی تھی، تسی کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں سانو اور کوئی غرض نہیں ہے، تھوڑی کی پارٹی ہے تو تسی کون ہو؟ سانو اے غرض ہے ساڑھے علاقے دا منڈا کھڑا ہے تے حق تے کھڑا ہے، اے ہو ہی نہیں سکتا وہ کھڑا ہوئے تے اسی ہوتے پیچھے اسلام آباد نہ۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اپنے ذریعہ ہوں۔ میں ایک اور گل تو دسا کہ جی کم کے میں ہوں گے، ایک نوجوان اگر 27 سال کی عمر ہے 2 باری OIC دا اجلاس 57 اسلامی ممالک دا بلان آستے کی کوشش کر سکتا ہے ناموس رسالت کے معاملے تے، یا اگر وہ 6 گھنٹے دھرنا دے کے ساڑھے بھرا جانتے ہیں کہ اسلام آباد کراچی تے لاہور دی سڑکاں فحاشی پھیلائی جاندی ہے عورت مارچ دے نام تے میرا جسم میری مسجد دے نعرے لائے جاندے ہیں، کسی دی جرت نہیں جا کے گل کرے کیونکہ وزیراں دی دھیاں نے، وہ بڑے بڑے افسراں دی دھیاں نے، کوئی انہاں نوں نکیل نہیں ڈال سکتا۔ میں 3 شہر کراچی لاہور اسلام آباد ایک ہی دھاڑے اپنی تنظیم میں آمنے سامنے کیتا تے الحمدللہ 6 گھنٹے پورا اسلام آباد سیل کر کے 6 گھنٹے اسلام آباد بلاک کر کے میں حکومت کو منوایا کہ اگلے سال عورت مارچ اسلام آباد نہیں ہوئے گا، تو الحمدللہ اس سال عورت مارچ سے پابندی لگ گئی اسلام آباد سے، وہ نہیں ہویا، وہ فحاشی رک گئی الحمدللہ، اور اگلی نسلوں کو بچا دیتا ہے۔ بہت آگے چلو، امریکہ کے خلاف نعرے لانا بہت سوکھا کام ہے، اپنے گراں میں کھڑے ہو کے میں آج تو 6 سال پرانی گل ہے، 6 بھی نہیں 8 سال پرانی 2014 دی گل ہے، میں یونیورسٹی تیسرے یا دوسرے سیمسٹر امریکی سفارت خانے دا پروگرام سی، انہاں دا سفیر موجود سی، انہاں دی پوری کابینہ موجود سی، ہن بھی تسی انٹرنیٹ تے یوٹیوب تے لکھو شہیر سیالوی امریکن ایمبیسی، انگریزی تقریر تہاڈے سامنے آ جائے گی۔ میں یونیورسٹی کچھ اور دس کے گیا سا، اتنے جا کے میں اسکرپٹ چینج کیتا ہے، تو میں شروع افغانستان تو تھیاں تے فلسطین تے ختم کیتا ہے، وقت کشمیر تو شروع تھیاں تے برما لبنان عراق ایران تے جا کے ختم کیتا ہے کہ جتھے جتھے امریکہ مظالم اٹھائے تو وقت میں کی آکھیا وقت فرانس سے 2014 اس پہلی بار چارلی ہٹو جن بدبخت گستاخانہ خاکے شاعر کی دسن میں تا ہونا کیا کہ ڈیئر ایکسیلنسی let me to express the extent of my views in my national language because your English linguistic cannot absorb my emotion۔ میں نو میری قومی زبان دے کیونکہ ناموس رسالت دا معاملہ ہے، میں نو میری قومی زبان اس خطاب کرن دا موقع دیتا ونجے کیونکہ تہاڈی انگریزی زبان میرے جذبات تے احساسات دی نمائندگی نہیں کر سکتی۔ تو وقت آڈیٹوریم میں جڑی عوام سی ہوتا پاکستانی سی، وہ تے اٹھ کھڑی ہوئی الحمدللہ، وہ تے مطلب ہے کہ پرو امریکہ یا اینٹی امریکہ بعد وچ مسلمان تے پہلے بھائی والی گل الحمدللہ اتھوں میں وہ گل کی تھی کہ ہم نے ہر دور میں ایمبیسیڈر کو مخاطب کر کے کیا کہ میں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسون فقط ایک نام محمد سے محبت کی۔ تو بعد ماں پرچی آئی کہ یہ ناراض ہو رہے ہیں، راحت اندوری دے اشعار سے میں اتھے وہ اشعار پڑھ کے میں نکلا، میں کہ اگر ناراض ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تم نے آ کے آگ لگانے کی کوشش کی، افغانستان میں تمہارے باپ دادا اور آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کس قوم سے پنگا لیا۔ تم نے وہاں سے آنے کی پہلے روس نے کوشش کی تھی، وہ بھی آج تک یاد رکھ رہا ہے، ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ 6-8 حصوں میں توڑ مروڑ کے انہیں واپس پھینکا الحمدللہ ہم لوگوں نے۔ جناب علی ہم لوگوں نے اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانا، آؤ تسی واپس ضلع تے تو میں گلے کر رہا سے جی لوکل مسائل تسی حل کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے، یہ سوال ساڑھے کو لے کیتا جانتا ہے کہ بڑے بڑے نواب وڈیرے جاگیردار نہیں کر پائے، تسی کے میں کرو گے؟ تو جیڑا بندہ 6 گھنٹے بیٹھ کے عورت واسطے پابندی لا سکتا ہے وہ اسمبلی جا کے کسی بھی گلا پکڑ کے زبردستی فنڈ جڑے اس علاقے دے بندے نے منظور کروا کے اتنے لا بھی سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری گل میں تساں دساں بزرگاں وہ گل ہے کہ ساڑھے CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی دا فنڈ ارباں روپے دا فنڈ مالیت دا ہر چوتھے 5ویں گراں دے بعد تسی ویکھدے ہو آئل اینڈ گیس دی ریک لگی ہوندی ہے،
وہ فنڈ جڑا اس علاقے تے لگنا ہوتا ہے اس کا 10-15% ایک سپیسیفک ریشو ہوتی ہے جیڑی اس علاقے تے لگنی ہوتی ہے. اسی کولوں میرے بھائی درست فرما رہے سن کہ سانو کوئی سرکاری سطح تے وفاق یا صوبے کو فنڈ لینے کی ضرورت ہی نہیں. اگر وہی او جی ڈی سی والا فنڈ اگر یوٹیلائز کر دیتا بنجے آٹومیٹکلی معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے ہنڈے تو شروع ہو پین تے صاف پانی اتنے بھی آ جائے. میرے گرائے لگے آؤ اتوں گیس نکل گئی ہے, گیس سانو بھی نہیں لگتی. اگے لگے بنجو میں کانی گیا مینوں سمجھ نہیں آئی لوگ کیویں گھروں تو باہر نکل کے ویلکم کر رہے ہیں کہ پہلی بار کوئی بندہ ہے جس کانی علاقے کا نام کہتا ہے کہ جناب اتنے لوگوں کو حقوق دیو. پنڈی اسلام آباد تو سب سے قریب ترین ضلع کیڑا لگتا ہے تو بس کیوں ساڈے اس علاقے نو محروم رکھا گیا ہے. کیوں اڈا پیسہ پورے پاکستان سے لگ رہا ہے سانو نہیں لب رہا. کیونکہ ایک امیدوار الیکٹ ہونے کے بعد کہتے ہیں جناب اسی اگر جا کے فنڈ لئیے وزیر اعلیٰ کو نہ تو ملکائی جانتی ہے جناب. دوجا اٹھ کے کتنے آ کے آواز آتی ہے جناب اسی وزیر اعلیٰ کو لگے ہیں جناب سانو گل ہی بھول گئی ہے گل کی کر لی. گراؤنڈ ریئلٹی ہے. کوئی کس حال میں بیٹھا ہوتا ہے جس کو اپنے ہوش و حواس ہی نہیں ہوتی. اور ہم لوگ جدی پشتی غلامی کرے نہیں جی پرچی آگی کسی دور پیڑھی آندی سی فوتگی تے اسی خوش ہو جاندے سان. وہ ملک جی لوگ اتوں گزرے نا سی جناب ساڑی دھیان ہوتے کھڑے ہو سان بھائی چھڑو اس غلامی نو. کدوں تک جدی پشتی غلامی دسو ساڑھے بچے آستے کی کیتا ہے. کانی تو ناڑے تو سگری تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے بندے نو ٹی ایچ کیو جنڈ پہنچنے لائی. سڑک بھی ماشاءاللہ ساڑی واہ یا کوئی مریض رستے سے مر جاندہ ہے اگر غلطی نال ہسپتال پہنچ ہی بنجے تو پیناڈول دی گولی پھڑا کے کہندے نے انہوں پنڈی کھڑ بندو. وہ بیچارہ جڑا وہ پہنچتا ہے زندہ وہ پنڈی جان تک رستے سے بیچارہ اللہ نو پیارا ہو جائے گا. ساڑھے کھنڈے تو لے کے کانی تک رکھوان تک میاں والی دے بارڈر تک 124 کلومیٹر لمبا حلقہ ہے. 84 کلومیٹر ہے تو تسی اگر اکوڑی لگے بنجو پھر تھے لمبا حلقہ سارا بنتا ہے. تسی سانو دسو اس پورے حلقے نو ایک ٹی ایچ کی وہ بھی پیناڈول کی گولی آستے 1122 دے ریسکیو دے آفس میں گیا. میں نو حیرانگی ہوئی تے میں نو فخر ہویا اپنے ان جوانہ تے 1122 آلیا تے کہتے ہیں سر اسی ایک دیہڑی ہے 18 کیسز ڈیل کر دیں. لیکن مسئلہ ہے کہ 150 گرامہ یہ تو تسی کھنڈے تو شروع ہو تے کانی جاؤ تو اڈے 4 گھنٹے دا سفر لگتا ہے. اتنے اس بندہ پنڈیوں لاہور پہنچ جاتا ہے. کہتے ہیں سر جی 2 ایمبولنسیں اتنے پوریاں نہیں تھی سکتیاں نے. آج تک سانو ایک ایمبولنس نہیں دیتی گئی. آج تک سانو ایک ہسپتال اپ گریڈ نہیں کیا گیا. تے سب تو ود کے اسی غلام کیوں ہمیں تو سائیں گل دسا چلا. غلامی کیوں جدی پشتی چلتی آ رہی ہے تو اگلی نسلہ تو جا رہی ہے. انشاءاللہ اگلی نسل تھی تو میں گرنٹی دینے نہیں جا رہی ہے انشاءاللہ. وہ کیوں ہو رہی ہے؟ ساڑھے اس 150 گرامہ 150 گرام فتح جان 150 گرام تو پنڈی کھیپ یہ 500 ٹوٹل گرامہ دے ڈھکا بندیاں نے 450-500 تسی منو گے ایک بھی یونیورسٹی ایک بھی میڈیکل کالج سرکاری سطح کا موجود ہے. 500 ٹوکا دے گرامہ ہے جتے ہر 6-7 گرامہ دے بعد او جی ڈی سی دا ویل ہوتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جدو قومی تے بین الاقوامی سطح دے مسئلے میں حل کرا سکتا ہوں اسے رولا پا کے میں نو پتہ ہے رولا کہ میں ڈالنا ہوتا ہے اسمبلی جا کے الحمدللہ ساری زندگی 11 سال تو میری داڑھی مچ نہیں آئی سی. سارے گل جانتے نے کہ جناب میں تاں تو رولا پا کے بڑا کچھ بنواتا رہا الحمدللہ. ایک گل میں تسا دس دیا میں ہن بھی وعدہ نہ کرے سا سڑک میں بعد خدا مطالبہ کرے سا ارباب اختیار کروں. کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے پیا ہوئے سڑک بعد بن سی. پہلے اس علاقے دی دھیاں بہنا واسطے میڈیکل کالج دا مطالبہ پہلے اتنے یونیورسٹی دا مطالبہ. ساڑی نسل غلامی تو نکلے. ہر گھر انشاءاللہ تعالیٰ کرنل جنرل جدو تک نہیں ہوئے گا. ہر گھر انشاءاللہ ڈاکٹر نہیں ہوئے گا. ہر گھر جدو تک اے سی ڈی سی نہیں ہوئے گا اسی غلامی چو نہیں نکل سکتے. لوگوں نے دسو انہوں تسی کمپیریزن کرو کینڈیڈیٹ سے ماضی نکالو. لوگ ایم این اے رہے ایم پی اے رہے 5 وزارتیں ساڑھے ضلع چ رہی ہیں یار. ہر دور اس 2-3 وزارتیں سانو ملیاں نے بھاویں جڑی مرضی گورنمنٹ ہوئے. وزارت عظما وزیر اعظم سانو لبیا ساڑھے حلقے تو الیکٹ ہو کے میڈ ان نیو یارک. بعد تو ہم حلقہ دور دی گل پاکستان اس نظر نہیں آیا.
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਨਾਬ 56 57 58 ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇਹ ਥੱਪੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰ ਸੇਲ ਹੈ। मैंने कहा क्यों? कहते कभी गुजरात तो बंदा आ जाता है, कभी न्यूयॉर्क तो बंदा आ जाता है, गुजरात में तो मैं कहनी मेरे इलाके तो लोग कहते हैं सानू सड़क लभ जाती ने जो गुजराती आते हैं, न्यूयॉर्क वाले आते हैं। मैनू पिंडी वाले कहते हैं, इस्लामाबाद वाले कहते हैं मेरे संगी तुसी सड़कों ते राजी हो जाते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਫੀਆ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦਾਤ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਕੋਈ महफूज नहीं रही, मस्जिद मदरसा महफूज नहीं रहा, हत्ता कि GHQ पे अटैक होना शुरू हो गए थे। दहशतगर्दी, फिरका वारियत, लसानियत, पंजाबी पठान की जंग शुरू हो गई सी। मैं तो इत्थे जाके गल और भी कर रहे हैं, पठान मेरे ख्याल कोई नहीं है, मैं गैर मौजूदगी च भी गल करांगा। तुहानू इत्थे रेहड़ी लाने वाला, तुहानू इत्थे दुकान पाने वाला, तुहानू इत्थे कोई रोजगार करने वाला पठान नजर आए। पिंड सुल्तानी वाले हो, जंड वाले हो, कोई पठान नजर आए जदों तक तुसीं उहनू सीने नाल ना ला सको पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं है। असीं मुहब्बत करनी है, असीं यकजा रहना, असी ये पठान पंजाबी का फर्क खत्म करना है। अक्सर लोग सानू आगे जाके कहते हैं जनाब पठान आगे ने सारा रोजगार खराब हो गया। भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो पत्थर तुम्हारे हाथ में इसको आसा मारो, उसे तोड़ा, वो छोटा पत्थर निकला अंदर से, एक और आसा मारो, और छोटा पत्थर और मारो, करते करते इतना सा कंकर निकला, इसे भी आसा मारो, देखे कीड़ा निकला। अल्लाह ने कहा इसको गौर से देखो कीड़े के मुंह में क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह इस कीड़े के मुंह में तो पत्ता मौजूद है। तो वो रब तो कीड़े में, पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है। तुम्हें तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो फिर ये क्या बनाया कि जनाब पठान आ गया तो नहीं मिला रोजगार। अपनी मेहनत और पाकिस्तान को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, अरब और अजम को लड़वा दिया गया, पूरी उम्मत मुस्लिमा को फिरके की बुनियाद पर लड़वा दिया गया। पाकिस्तान में आज के बाद ये साजिश नहीं होगी, पंजाबी पठान लड़ाई नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी इंशाअल्लाह। हमने मुत्तहिद होकर रहना है इंशाअल्लाह ताला, हमने एक दूसरे का सहारा बनना है इंशाअल्लाह ताला, तब जाके पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। उस तो आगे मेहनत अपने बिरावा बुजुर्गों को गल दसा, शहजाद भाई उनके वालिद साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। एक दिन के, 1.5 दिन के शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सारे यहाँ पर तशरीफ लाए। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग अक्सर हमें कहते हैं अड्डी मजबूरी है, अड्डी बिलादरी का मामला है, ख़ानदान की इज्जत बेइज्जती का मामला है। एक जुमले जवाब देना, बरादरियाँ जतान आस्ते असी पाकिस्तान हराई बैठे हैं, बरादरियाँ जतान आस्ते असी पाकिस्तान हराई बैठे। तुसी मवाजना करो हर इलाके से कैंडीडेट दा, पार्टियां तब्दील होंदियां रहंदियां ने। जो पीपल्स पार्टी दा रूल सी सारे कैंडीडेट पीपल्स पार्टी है सर, जो नून लीग दा रूल सी सारे उत्थे चले गए, पीटीआई दा रूल सी सारे उत्थे चले गए। तुसी बंदियां च मवाजना करो, थोड़े सामने पैदा होए बड़े थी केड़ा बंदा पाकिस्तान लई बेहतर है। मैं क्यों कह रहा पाकिस्तान लई, क्योंकि इलाका बाद पाकिस्तान पैदा, पाकिस्तान है तो साडा इलाका, पाकिस्तान है तो असियां, पाकिस्तान है तो पिंड सुल्तानी रंगली ते कोट छज्जी है, पाकिस्तान नहीं है तो कोई गड़ी, कोई रोक हाफजाबाद कुछ भी नहीं। लिहाजा केड़ा बंदा है जाए लोकी 6-6 7-7 कैंडीडेट ने, हुण भी तुसीं जानदे हो नून लीग दे भी ते पीपल्स पार्टी दे भी, पीटीआई दे भी। तुसा पता होना चाहिए कि जो टिकट की भाग दौड़ का मसला बनता है, कई लोग रिश्वत दे के टिकट खरीदते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलाके के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरे वास्ते की मुश्किल सी, मैं तो पाकिस्तान तो बाहर हुण 31 तारीख को अज़रबाईजान जा रहा, साडा रूस तो जेडे मुल्क अलग होए सन, उन्हें आर्मेनिया के नाल जेडे जंग लड़के जिते अलहमदुलिल्लाह मुसलमान मुल्क अज़रबाईजान, उत्थे पाकिस्तानी ते अज़रबाईजान के लोगों नाल मेरा 4 दिन उत्थे मीटिंग्स ने, खिताब ने। उस तो पहले मैं दुबई ते शारजा जाके पाकिस्तानी खिताब करके आया, कुवैत करके आया, सऊदीया करके आया।
میرے واسطے مشکل نہیں سی جتنا ملکی سطح تو میرے نام ہے ہن میں عمران خان آکھا وہ پاکستان تو جیتی جتائی سیٹ میرے حوالے کر دے وزیر بنا دے جس دن اسی بڑے صاحب میرے دادا دے کول افریدی صاحب شہریار افریدی انٹیریئر منسٹر بن تو بعد آئے گوڑے چا ہاتھ رکھ کے گیا کہ بھئی یوتھ ایڈوائزر بنا دے میں کہ میں خان صاحب کی عزت کرتا ہوتی بڑی جہد طویل جد و جہد ہے اختلاف ہوندہ رہتا ہے لیکن جد و جہد طویل ہے لیکن گل یہ ہے کہ فواد چودھری دے الٹے سیدھے بیانات دی میں حمایت نہیں کر سکتی ایک اور گل دسا اج نون لیگ انہوں نے تو بندہ چاہیے میڈیا تے بولن والا جو قومی سطح تے انہوں نے ریپرزینٹ کرے میرے واسطے مشکل نہیں سے بنا بنایا کسی بھی اس حلقے تو نہ صحیح اسلام آباد تو میں ٹکٹ دے دے کراچی تو دے دے لیکن مسئلہ ہے کہ بادشاہ کے محلے غلام بن کے رہن تو بہتر ہے بندہ اپنی چھوٹی سی چوپڑی دا بادشاہ بن کے رہے تخت سکندری پہ وہ کبھی تھوکنے بھی نہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں ہمیں پھر کمپرومائز کرنا پڑتا وہ کمپرومائز بھی نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہوتا ایک امپورٹنٹ قسم کے بندے کے پیچھے ہاتھ باندھ کر میں کھڑا رہوں مجھ سے نہیں ہوتا ایک بندے کے پیچھے جس کا پہلے دادا تھا پھر باپ تھا پھر ماں تھی پھر وہ خود میں اس کے پیچھے ہاتھ باندھ اسی توڑے پیو دے بھی غلام صاحب دادے بھی غلام صاحب توڑے بھی غلام رہوں گے مجھ سے نہیں ہوتا جناب کسی محترمہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں کہ تمہارے باپ بھی چاچا بھی دادا بھی وہ نو قابلیت کی بنیاد پہ ہوگا خود کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرد ہو جناب ایک جدی پشتی غلامی میرے کو نہیں ہوتی میں نے 1 سال لگے 10 سال لگے 50 سال لگے میں نے اس کی غرض نہیں ہے کہ اسی جتنے ہیں نہیں جتنے ہیں پورے ایمان نال کہہ سکتا ہسی نہ صحیح میں نہ صحیح تسی نہ صحیح ابھی آن والی نسلیں ضرور دیکھیں گی کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنے گا جڑا اپنے فیصلے خود کرے گا انشاءاللہ جدت کرنا چاہیے پاکستان اپنی دنیا بہنوں نہیں بیچے گا پاکستان اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا پاکستان دی ہاں اور نہ اقوام عالم دے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی وجہ کی ہے وجہ تسی شہزاد کی ایگزامپل لوگ سیاستدان اتنے آ کے منتا کرتے نے پیسے دیندے نے دے گا واسطے لالچ دے کے لوگوں کو بلاندے نے شہزاد کو پوچھو میں کال کی تھی میرے بھرا کال کی تھی آپ پہ کال کی تھی میں نے تہاڈا نظریہ پسند ہے تسی آؤ تے میرے نال پیسے دی گل نہیں کرنی یہ سارا میرے ذمہ داری ہے اسی بھی پاکستان لے کچھ کریے اے انقلاب جڑا اس نوجوان نسل کو آگے لے کے آ رہے میرے واسطے مشکل ہے بزرگاں نو سمجھانا بڑا آسان ہے نوجوانوں میں کدی نہیں کہا میں نے سپورٹ کر نوجوان جڑا سوشل میڈیا ویکھدا ہے وہ آٹومیٹکلی آپ آ جاندا ہے کہ یار اساں پتہ ہے تسی کام کر رہے ہو اساں پتہ یونیورسٹی اج کتنا مشکل ہوتا ہے پاکستان دے نظریے تے اسلام دا دفاع کرنا تسی جویں کر رہے ہو سانو وہ آٹومیٹکلی آ جاندا ہے بزرگاں نال درخواست کریندا اے میرے واسطے بڑا مشکل ہے لوگاں نے دھڑے 40 سال پرانے بنے ہوئے ہر گراں وچ انہاں دے نمبردار ہوندے نے ہر گراں دے انہاں دے دستاراں والے بڑے بڑے چودھری ہوندے نے ساڈے نہیں نے اسی زیرو تو سٹارٹ ہوئے ساڈے والد چچا ہوری سارے کھیتاں وچ ہل چلا کے تواڈے نال علی گرا دے نے تاں کوئی فوج وچ گیا چاچے جڑے میرے نے سارے صبح پڑھائی کرتے سن شامی لوکاں نوں ٹیوشن پڑھاتے سن تے راتی وہ کراچی دے سی پورٹ تے بیٹھ کے وہ کلیریکل جاب کرتے سن تب جا کے ساری اسی بنیا تے ہن بھی افسر کدی اپنے پتر نو گراں نہیں بھیجدا میں جدوں چوتھی جماعت وچ ہوندا سی چاچے رؤف دی ایک آئی ایس ہوندی تھی عبد الرؤف چاچے دی لوگ در رہن والا ہے اوتھے سرکاری ڈرائیور سانو چھوڑ کے ہائی ایس تے بٹھا کے آ جاندے سی 40 روپے کرایہ ہوندی سی کہ جناب جاؤ اپنے گاؤں واپس 2-3 دن گزار کے ادھر وہی گلی ڈنڈا کھیلو وہی بینٹے کھیلو وہی ٹائر کو وہ جو ڈنڈے کے ساتھ بگاتے ہیں وہ کرو تاکہ وہ پتہ چلے جس زمین میں تم نے دفن ہونا ہے تمہیں اس کے ساتھ محبت ہو اسی کوئٹہ وچ بزرگاں دی پوسٹنگ ہوندی سی تاں بھی عید بارے زبردستی سانو کہتا جاندے سی جاؤ گراں تے گراں وچ بھی ساڈی جڑی ڈھوک ہے ہن بھی تسی لگے آؤ تو پرانے دادا دے دعا تے بیٹے دے گھر بنے ہوندے سن میرے والد صاحب چاچے ہوری سارے سانو اتھے بٹھا کے کہندے سن کہ پتر جڑے مٹی دے گھر نے نا اے جتھے دان ڈنگر بندے ہوندے نے اے ساڈی اوقات ہے تے پتر کتے پہنچ وجو اپنی اوقات نہیں ساڈی تربیت تے چوک ہو جانا انشاءاللہ نہ کدی اوقات بھولیا نہ بھولاں گے انشاءاللہ تعالی پھر انہاں جاگیرداراں نواباں وڈیراں نوں بھی اوقات دلاواں گے انشاءاللہ جن جائیداداں بخشیاں سن انگریز نے 1857 دی جنگ آزادی دے بعد 1920 دی تحریک خلافت دے بعد مسلماناں تو غداریاں کر کے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس مقام تک پہنچاواں گے
ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ یونین کونسل ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। تو پاکستان دی الحمدللہ صرف بلوچستان 250 ٹکٹ میں تقسیم کیتے بلدیاتی انتخابات 2.5 مہینے ہوئے نہیں پارٹی نہیں بڑھے، یہ کم کامیابی ہے۔ کینڈیڈیٹ جتے ہرے آگے دی گل ہے 250 کینڈیڈیٹ تا بلوچستان جے صوبے کھڑا ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ علاقے جنڈ واسطے کامیابی کہ اتھے دی پارٹی الحمدللہ بلوچستان پہنچ گئی۔ 40 ٹکٹ صرف نواب شاہ ضلع میں تقسیم کیتے گئے۔ تو اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں بزرگاں درخواست کرے نا اسی اتنے تھوڑے کو ووٹ مگر نہیں آئے، اسی کیمپین دی درخواست کرنا۔ ووٹ دینا بڑا آسان کام ہے، پرچی ڈال کے دے رہا تسا جانا ہے ایک گراہ جانا ہے، انہوں بولو علاقے لئی صحیح نہ صحیح پاکستان لئی اڈے نظریے لئی اڈی آن والی نسلہ لئی اسی تے زندگی گزار بیٹھے آن والی نسلہ لئی اے دسو انہوں نے کہ بھئی اے نوجوان ضروری ہے، اگر موازنہ کر لو یہ ماضی ویکھ لو، اگر تمہیں صحیح لگتا ہے تو انہیں سپورٹ کرو، کم از کم اور نہیں تو انشاءاللہ پنجاب اسمبلی ہے اس کی گرجدار آواز تو نظر آئے گی کہ جڑی جنڈ دی آواز اسے بول رہی ہوگی تو پھر انہوں نے للکار رہی ہوگی۔ ابھی تک تو ساڑھے کسی اٹک دے بندے نے قومی سطح تے جا کے اسمبلی کوئی گل ہی نہیں کی تھی۔ سال دے بعد 2 سال دے بعد موقع ملتا ہے تو اسپیکر پہلے کہتا مختصر کیجئے گا، اپنی بکت ہم نے خود بنانی ہوتی ہے اور انشاءاللہ بنائیں گے۔ زیرو سے سٹارٹ کیا، باپ دادا کی یہاں پر محنت پہلے سٹارٹ کیا تھا، پنڈی اسلام آباد سے سٹارٹ کیا تھا۔ میں پی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی جب دھمکیاں دیتی تھی پنجابیوں کے پٹھانوں کے گلے کاٹتی تھی بلوچستان میں پاکستان کے جھنڈا اٹھانے کے لیے، تب ڈیرہ بگٹی میں برام داغ بگٹی کے علاقے میں جا کے میں نے پاکستان کا پرچم اٹھا کے جلسہ کیا تھا 2015 میں، جب لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی کانپیں ٹانگا کرتی تھی وہاں جاتے وقت، بڑے بڑے وزیروں مشیروں کی کارپوں کے پاس دنیا حسنتم وفی الاخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔